السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ من نجا، یعنی اے اللہ کے رسول ہمیں کیسے نجات ملے گی۔ کیا ہی شاندار سوال اللہ تبارک و تعالی امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں دنیا و آخرت کے فتنوں سے کیسے نجات مل جائے گی۔ اس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں اپنے اندر اختیار کر لو تو تمہیں دنیا و آخرت کی فتنوں سے نجات مل جائے گی۔ میرے دوستو، یہ تین باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، امسک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک، یعنی اگر تم دنیا و آخرت کے فتنوں سے نجات چاہتے ہیں تو تین باتیں اپنے اندر اختیار کر لو۔ ان میں سے پہلی بات، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری بات، اپنی ضروریات کو اپنے گھر تک محدود رکھو۔ اور تیسری بات، اپنے کیے ہوئے گناہ کو رو دھو کر دنیا ہی کے اندر صاف کر ڈالو۔ میرے دوستو، اگر ان تینوں باتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے فتنوں سے بچ جائیں گے، آخرت کے فتنوں سے بچ جائیں گے، اور ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی برائی نہیں رہے گی۔ اب میں بہت ہی مختصر لفظوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں باتوں کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان باتوں کو اچھی طرف سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ میرے دوستو، یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعہ ہم بہت سارے اچھے بھی کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم زبان کو برائی میں یوز کریں تو اس سے بہت سارے برائی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، یہ زبان ہی کے ذریعے ہم قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے تلاوت پہ ہر حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ ہم زبان ہی کے ذریعے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وعظ نصیحت، دین کی باتیں، دعوت و تبلیغ، یہ سارے کے سارے ہم زبان ہی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اگر ہم زبان سے اچھے کام کریں گے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر اس کے برخلاف ہم زبان کو شر میں یوز کرتے ہیں، زبان کے ذریعے آدمی غیبت کرتا ہے، زبان کے ذریعے آدمی دوسرے کے برائی بیان کرتا ہے، زبان کے ذریعے آدمی غیبت، دوسرے کے برائی، چغل خوری، گالی گلوچ، یہ سارے کے سارے زبان سے ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے زبان کے ذریعے کسی کے دل کے اندر چوٹ لگایا ہے تو یہ چوٹ اتنا خطرناک ہے، کہا گیا ہے کہ تیر سے لگے ہوئے زخم وہ میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کرانے سے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے اگر کسی آدمی کے دل کے اندر ہم نے چوٹ لگائے تو پھر وہ چوٹ، وہ زخم وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم فتنہ سے، اگر دنیا و آخرت کے فتنوں سے، مصیبتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس بات پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو تم اپنے ضروریات کو اپنے گھر تک محدود رکھو۔ علماء اس کے مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ضروریات کو گھر میں محدود رکھو، اس کے مطلب یہ ہے کہ تم جب بھی اپنے گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے جائے تو ضرورت ختم ہونے کے بعد فوراً اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ ہم اگر دکان میں جائے، بازار میں جائے کسی ضرورت کے لیے تو ضرورت ختم ہم واپس آ جانا چاہیے۔ پھر اگر ضرورت پڑے تو ہم جائے، لیکن ضرورت ختم ہونے پر ہم فوراً واپس اپنے گھر کے اندر آ جائے۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، دکانوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ میں، عیاشی میں، مذاق و مستی میں ٹائم گزاریں گے تو میرے دوستو ہم دنیا کے فتنوں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حتی الامکان اپنے گھر میں رہو۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آدمی مارکیٹوں میں جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ نماز ختم ہونے کے بعد، اپنی ضرورت ختم ہونے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم ایسے کریں گے تو ہم کیسے دنیا کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ضروریات کو اپنے گھر تک محدود رکھو، یعنی حتی الامکان تم اپنے گھر میں رہو، باہر میں کسی ضرورت کے لیے جائے تو ہم فوراً واپس آ جائے۔ میں اسی بات پر یہاں میں ایک بات کی طرف آپ لوگوں کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے بچیاں وہ اسکول میں، کالجوں میں جاتے ہیں، لیکن کالج کب چھٹی ہو رہا، اسکول کب چھٹی ہو رہا ہے، یہ بچے کب ریٹرن گھر آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہم کیسے اپنے کو فتنہ سے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو فتنہ سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے خاص توجہ اس کی طرف ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو ارشاد فرمائے کہ اگر تم دنیا و آخرت کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو وابکی علی خطیئتک، یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے انٹینشنلی ان انٹینشنلی، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا معاملہ ہم توبہ کر کے اللہ کے دربار میں، اگر ہم رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے رو کر آنسوؤں کو بہا کر دعا کر کے ہمیں اس گناہ کو صاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہم آخرت کے فتنے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اگر ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی تینوں باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے سماج کے ایک ایک آدمی کو اللہ تعالی دنیا و آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔